खुदाम यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, और बाप बेटे और उसके वसीला से वो हमारी रहनुमाई कर रहा है, वो हमें सिखा रहा है। पाक रूह, आज फिर हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, तू अपने खुदाम ख़ास मुकाशफे को, ख़ास समझ को, ख़ास भेदों को हम पर खोल, ताकि हम एलिया के तलक से जब सीखते हैं तो हम और ज़्यादा खुदाम अपनी ज़िंदगी को तब्दील करके उस रूह में, उस बरकत में, उस कुदरत में, उस जलाल में शामिल हो जो तूने मेरे लिए, हम सब के लिए शख्सी तौर पर और खुदाम हर एक बहन और भाई के लिए रखा हुआ है, ताकि उनको खुदा के कलाम की समझ है। ये सब कुछ है बाप, हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं। आमीन आमीन। तो आइए हम उससे आयत को फिर से पढ़ते हैं, जैसा हम पढ़ रहे हैं सलातीन की पहली किताब, उसका 17 बाब, उसकी पहली आयत। यहाँ लिखा है, और एलिया तिशबी जो जलाद के परदेशियों में से था, अखी आपसे कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन वर्षों में ना ओस पड़ेगी ना मैं बरसेगा जब तक मैं ना कहूँ। दूसरी आयत में लिखा है, और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि, हम देखते हैं कि एलिया पर खुदा का कलाम नाज़िल होता था। अब क्या हर बंदा इंतजार करता रहे कि मेरे पे कलाम नाज़िल हो तो फिर मैं उसके मुताबिक अमल करूं? नहीं, इसका एक बैलेंस है जो आज आपको सिखाना चाहता हूं। पहला बैलेंस ये है कि खुदा के कलाम के तलक से मैं 2 या 3 मिनट में आपको बता देता हूं, खुदा ने अब तक अरबों के हिसाब से बातें की होंगी, बल्कि अरब क्या खरब का हिसाब ही नहीं लगा सकते, क्योंकि खुदा अजली और अब्दी है, और उसके ना साल हम गिन सकते हैं ना उसका पिछला, और कितनी बातें की, किस किस से की, चीज़ों से की, हालात से की, क्रिएशन की, लोगों से बातें की, खुदा के बंदे बंदियों से बातें की, करता रहता है। तो ये सारी काउंट कर लेता, वो तो सारी रिकॉर्ड ही नहीं है। तो उसमें से कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर ली गई हैं। अब जो रिकॉर्डेड हैं, यानी कि तहरीर कर दी गई हैं, या उसको किसी न किसी तरह से, जैसे आजकल सेल सिस्टम आ गए हैं, रिकॉर्डिंग आ गई हैं, तो रिकॉर्ड बना लिया गया है। लेकिन खुदा की सारी बातें जो रिकॉर्ड नहीं हुई, खुदा की बहुत सी बातें जो उसने अपने नबियों के वसीला से, लोगों के वसीला से, और इस दुनिया के अंदर जो चीज़ें थीं जो खुदा की बात को समझने के लिए ज़रूरी थी, रिकॉर्ड करवा दी, जिसको हम कहते हैं रिटन वर्ड ऑफ गॉड, लिखा हुआ तहरीर शुदा कलाम, लिखा हुआ कलाम, जिमें है प्रभु दे शब्द ने, प्रभु दे वचन ने, बाइबल मुकद्दस है ते लिखिया कलाम। वो सारा नहीं मौजूद, बहुत नहीं लिखा गया, जिहड़ी जरूरत सी उन्ना को लिखा गया। अब ये हमारे तक पहुंचा है मुख्तलिफ खुदा के बंदों के वसीले से, दर्जा बदर्जा ये जब इकट्ठा हो गया तो मुकम्मल हो गया मुकाशफा की किताब के पास आकर, क्योंकि उस तक हमें पहले बाब में बाइबल के ये पता लगता है कि दुनिया से पहले क्या था, क्या क्या हुआ, खुदा ने शुरू में क्या बनाया, फिर आगे चलकर और भेद खुलते जाते हैं, और फिर मुकाशफा में आकर पता एंड क्या होगा, इस दुनिया के जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मरने के बाद क्या होगा। तो बाइबल मुकम्मल, खुदा का कलाम मुकम्मल, जो जरूरत थी पूरी रहनुमाई की वो मिल गई, किसी और की जरूरत नहीं थी, ना किसी नबी की, ना किसी रसूल की, ना किसी ऐसे बंदे बंदी की कि जो एक नई किताब हमारे सामने लाए और वो पेश करे। हम जानते हैं मॉर्मन एक अपने आप को मसीही उनकी तरह पेश करते हैं, लेकिन है नहीं मसीह, लेकिन उनकी अपनी किताब है। वो कहते हैं जी किताब बाद में उतरी और यहाँ से हमें प्लेटें मिली, वो मिला, जब उसको पढ़ा तो वो बिल्कुल फ़र्क है, उसकी सोच में फ़र्क है। उसमें हमने ये भी सुना कि उसका उनका अभी भी नबी होते हैं, बड़े होते हैं और वही सब कुछ करते हैं। और आज से बहुत साल पहले मैंने सुना CNN पर कि उनका एक नबी था, उसको लेटर डे सेंट्स कहते हैं, और उनके नबी ने कुछ बीवियां वैसे की हुई थी, तो बाकी सारी जो थी वो उसने 30-40 वैसे रखी हुई थी। तो वो उसके मतलब CNN वालों ने बड़ा बोला, आपको तो सेकुलर वर्ड तो मज़हब के आगे खिलाफ है, तो जो झूठे मज़हब हैं वो भी सारे मज़हबों के साथ ही सारे को रगड़ा चढ़ जाता है। तो वो पूछ रहे थे, तो याद रहे कि जो उसमें उस शख्स की शख्सी ख्वाहिश थी, कुछ औरतें उसने बकायदा निकाह के साथ रखी, कुछ ने अनफी रखी हुई थी। तो इससे पता लगता है वो बदकार आदमी है, बाइबल मुकद्दस की तारीफ करता है, वो खुदा का बंदा नहीं है। हम उसकी किताब को नहीं मान सकते। हम कैसे माने, हमारे पास खुदा का मोतबर कलाम मौजूद है। तो एक ये रिटन वर्ड ऑफ गॉड हो गया। अब आपने करना क्या है, रिटन वर्ड ऑफ गॉड जो है वो आप सुने, उसको आप पढ़ें और उसको सादगी से पढ़ें। अच्छी बात, आप इल्म के लिए भी पढ़ें, कोई गुनाह नहीं है। आप ज्योग्राफी सीखें, उसकी बैकग्राउंड सीखें, उसकी हिस्ट्री सीखें, जिससे जरा और समझ आती है कि किस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में, किन हालात में, किन चीज़ों में वो कलाम लिखा गया और क्या है के लिए लिखा गया। उसको समझने में मदद तो मिल जाती है, कोई गुनाह नहीं है।
میں جو ایسے عالم ہیں میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں جو اسٹڈی کرتے ہیں، جو بتاتے ہیں تاریخ کیا ہے، کلیسیا کی تاریخ کیا ہے، پھر بائبل کی تاریخ کیا ہے، اس میں کتابیں کیسے بنی، اس میں کیا کیا ہے. لیکن میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا جو اپنی طرف سے بائبل کے ترجمے کر کے تو وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان کی عقل کے مطابق غلط ہے. Who they are to decide؟ نہ ان کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق ہے. ڈسائیڈ کرنے والے خدا کے بہت سے لوگ اس دنیا کے اندر موجود تھے. خدا نے ان کو پیدا کیا، خدا نے ان کو اپنے روح اس کی حکمت بخشی اور پھر اس کے مطابق انہوں نے یہ کام کیا. جب انہوں نے یہ کر لیا تو ان کو خدا نے عقل دی کہ یہ جو 66 کتابیں یہ ہمارے لیے نجات کے لیے، خدا کو سمجھنے کے لیے، دنیا کے شروع سے لے کر آخر تک سمجھنے کے لیے کیا ہوا، کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، سارا کچھ موجود ہے. اور پھر اس کے اندر بیسٹ کریکٹر کا بھی ذکر ہے. اس میں خدا نے درجہ بدرجہ لوگوں کو کریکٹر میں ٹرینڈ کیا انسان کو. شادی کے تعلق سے دیکھ لیں، شروع میں کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی، بہن بھائیوں سے شادی ہوئی کیونکہ وہاں کوئی اور تھا ہی نہیں. آگے چلتے جاؤ پھر ریسٹرکشن لگتی گئی، پھر ایک وقت ہے انہوں نے بہت سی ریسٹرکشن لگا دی. پھر جب خدا کے کلام کے مطابق پاکیزگی کا وقت آ گیا، یسوع آ گئے، توبہ کر سکتے، نجات پا سکتے، پاک ہو سکتے، تو خدا نے یہاں تک ایک سٹینڈرڈ مقرر کیا کہ جب ہم خدا کے ساتھ صحیح چلتے ہیں تو ہم بری نظر سے بھی نہیں دیکھنے. ہمارے اندر سے اندر ہی دل چینج ہو جائے، اندر وہ خواہشات، وہ گندگی، گناہ، دماغ جو تھی وہ چینج ہو جائے، اور پھر آپ بری نظر سے بھی نہیں دیکھیں گے، ورنہ آپ کے اندر بدی ہے. تو یاد رکھیں یسوع مسیح نے تو آ کے پاکیزگی کا ہائیسٹ معیار دے دیا. اب اس ہائیسٹ کون سا معیار آئے گا؟ آپ کہیے جی ایک ہائیسٹ معیار آیا تھا تو اس کے بعد پھر اسی چلیے بیعت چلیے، تو وہ تو دوبارہ آپ ریورس ہوں گے تو آپ تو نیچے آ جائیں گے. آپ اس طرح کی باتیں کریں، پھر آپ وہی باتیں کریں جی ہم ایک بیوی رکھی ہوئی ہے، پھر اوروں کو نگاہ کرتے ہوئے تیسری بیوی کرتے جائیں، 5ویں بیوی کرتے جائیں، اور جو دل چاہے طلاق دیتے جو ذرا سی بات ہوتی. یہ تو باتیں آلریڈی بائبل میں موجود تھی، تو ختم کر دی یسوع نے. یسوع نے آ کے بتایا کہ ان حالات میں آپ طلاق دے سکتے ورنہ نہیں دے سکتے. لیکن یاد رکھیں ہم ان باتوں کی بات یہ کر رہے تھے کہ بائبل میں ہمیں ہر طرح کے ٹاپک کی بات مل چکی ہے. اب آپ کہیں گے خدا کا کلام کہاں سے لیں گے؟ اس پر تو نازل ہوا، اس پر تو خدا نازل کر. اب نازل کیا ہوتا ہے؟ نزول بھی سمجھ لیں. نازل کے دو مطلب ہیں. ایک ہے کہ خدا جو ہے وہ درجہ بدرجہ تمام دنیا میں اپنے پروگرام کو مسیح تک لانے کے لیے، تاکہ لوگ مسیح تک آ جائیں اور پھر مسیح کی زندگی کے وسیلہ سے لوگ کیسے نجات پائیں اور کلیسیا کیسے چلیں، یہ سارا کام کر کے خدا نے مکمل کر دیا. کچھ نبی یسوع سے پہلے آئے، کچھ نبی یسوع کے زمانے میں موجود تھے، اور کچھ نبی مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد کلیسیا میں پیدا کیے گئے. جو کلیسیا میں نبی ہیں وہ کوئی نیا کلام نہیں اتارتے، بلکہ پہلی کلیسیا کو خدا نے مقرر کیا کہ انہوں نے اس وقت کے واقعات اور وہ ساری کلیسیاؤں کی ترتیب اور خدا کا کلام اور مکمل ایک لکھ کر ہمارے لیے روح القدس کی طریق سے خدا اپنی مرضی سے دے کہ ان کی کیا خواہش ہے، کیسے ہے. خدا نے دیر میں ڈالا بھئی آپ نے بات لکھنی ہے تو روح القدس نے کہا کہ تم تحقیق کرو، تم اس کو دیکھو، ایسے نہ لکھ دو کوئی بات اپنی، کیونکہ تمہارے شاید اتنا علم نہیں ہے، تم کسی کی سنی بات نہ کر دو، تم باقاعدہ اس کی تحقیق کرو. اور بائبل میں ملتا ہے کہ لوگوں نے تحقیق کی، لوگ پڑھے لکھے تھے، کچھ لوگوں نے چشمدید تھے، انہوں نے دیکھا کہ صلیب ہمارے سامنے تو مسیح یسوع مصلوب ہوا، تو وہ جب لکھیں گے تو وہ جھوٹ تھوڑا لکھیں گے. وہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا اس کو، ہمارے سامنے اس کو مارا جا رہا تھا، ہمارے سامنے اس کو کہاں پر ٹانگ گیا تھا. تو اس طریقے سے چشمدید گواہ جو ہیں انہوں نے کلام لکھا. دوسرا نہیں لکھا کہ 200 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد وہ گیس کرنے لگے کہ فلانے نے فلانے کو کہا تھا، فلانے نے فلانے کو. یہ نہیں ہے مسیح، بائبل ایسے نہیں بنی. بائبل ساتھ لوگ جو تھے وہ لکھتے جاتے. کچھ چیزیں خدا یسوع مسیح نے اس زمین پر ان کو زبانی بتائیں، کچھ خدا نے ریٹن کلام دیا. کہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑی باز ہے یہ باقاعدہ مسیح کے زمانے میں لکھ لیا گیا تھا اور اس کو اکثر طور پر پیش کیا جاتا تھا، اور اس کے بہت سی ہسٹری بھی ہے. یاد رہے تو خدا نے بہت سی باتیں ان کے دماغ میں تھی، لیکن انہوں نے جیسے ہی وہ سب کچھ پتہ لگا یہی مسیح ہے تو انہوں نے بائبل بنا دی. انہوں نے لکھنے شروع کر دی کتابیں جیسے جیسے روح القدس نے کہتا تھا، اور انہوں نے اس ہسٹری کو، چیزوں کو، ہر چیز کو صحیح لکھ دیا. اب یہ کلام روح القدس نے لکھوایا تاکہ خدا اس کے وسیلے سے ہمارے ساتھ بولے. اور میں ان اربوں، اب تک کئی ارب لوگ مسیح کے پاس آ گئے جب سے مسیح یسوع آیا، تو میں ان میں سے ایک چھوٹا سا ذرہ، جیسے ریت میں نہیں سمندر کی ہوتی تو اس میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا، تو میں آپ کے سامنے کھڑا. اسی کلام کو میں نے پڑھا، اس کلام سے خدا میرے ساتھ بولتا ہے، بولا
اور اس کو ہم کہتے ہیں نازل ہوا کلام، ریما بھی کہتے ہیں، مکاشفہ ملا، لکھا روح القدس نے ہے۔ جو اب ہم اس کو ویسے پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم اپنی اپنی عقل سے اس کے ترجمے کرتے پھرتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بیوقوف لوگ بھی ہیں، بے سمجھ بھی ہیں، کئی مخالف ہیں، پاگل ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ میں ان کو پاگل کہنا تو اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ پاگلوں کی طرح کئی باتیں کرتے ہیں، یعنی ایک بات پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا نہیں آگے پیچھے کا، وہ ایک پیچھے سے لفظ پکڑ لیتے ہیں کہ خدا نے یہ کہا، تو حالانکہ اس نے یہ نہیں کہا، تو آگے پیچھے پڑھو تو اس کا مطلب ہی فرق ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تو پاگل پن ہے نا کہ آپ کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، آپ اس کو ادھر سے ادھر بنا لیتے ہیں۔ آپ پہلے پوری بات تو پڑھیں، کیا لکھا، کیوں یسوع نے ایسے کہا، کب کہا، فلاں چیز کیوں لکھی ہے۔ تو اس لیے اس بائبل کو سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کے روح القدس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی، میں پڑھا لکھا بندہ تھا لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی تھی، میں شعر بھی تھا، میں اردو بھی سمجھ لیتا تھا، بائبل کی مجھے نہیں سمجھ آتی۔ جب روح القدس نے سمجھانا شروع کیا تو میں نے کہا یہ تو بائبل ہی فرق لگتی، بائبل وہی تھی لیکن اس کا ترجمہ جب خدا نے بتایا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، یا میں مسیحوں کو یہ نہیں کہہ رہا سارے مسیحی غلط ہیں، اب تک تھیولوجین غلط ہے، میں نے یہ نہیں کہا، پہلے اس کی سچائی بتا دوں، میرا یہ مقصد ہی نہیں یہ بات۔ ایک دفعہ خدا نے مجھے آواز دی کہ کانا گلیل میں یسوع نے پہلا معجزہ نہیں دکھایا۔ میں گھبرا گیا، میں کہا خدا یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ خدا نے کہا میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں شارٹلی سے آپ بتا دیتا ہوں، ڈیٹیل کسی بات پھر بتاؤں۔ خدا نے کہا وہاں اس کے یسوع کے شاگرد آئے ہوئے تھے اور اس کی ماں مریم کی پہلی لکھا یونا کی رسول کی انجیل اس کا 2 باب کی پہلی ہے۔ خدا نے کہا وہاں اس کے شاگرد تو شاگرد کیسے بنے تھے؟ معجزے دیکھ کر، یسوع نے تو بہت اور بھی معجزے کیے تھے۔ تو میں کہا خدا اس میں لکھا ہوا ہے اور یسوع نے یہ پہلا معجزہ دکھا۔ خدا نے کہا اچھی طرح پڑھ، اور یسوع نے یہ پہلا کانا گلیل میں یہ پہلا معجزہ دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا۔ میں نے کہا یہ کیا مطلب؟ خدا نے کہا کانا گلیل میں پہلا معجزہ تھا، یسوع کا پہلا معجزہ نہیں تھا۔ یسوع اس دنیا میں آلریڈی بہت معجزے کر چکا تھا، شاگردی ایسے بنے تھے، مچھلیوں والا معجزہ اس نے کیا تو پترس بدلا، پھر تو اس کا شاگرد بنا، وہ بھی آیا ہوا تھا، اس کا خاص والا شاگرد سارا تھا معجزے سے آئے تھے، اس کے تو آلریڈی کتنے معجزے ہو چکے، اس لیے تو اس کی ماں نے کہا کہ بھئی اس کو پوچھو کچھ کر دے گا، یہ کچھ کرے گا۔ تو آپ کو نہیں پتا، اس نے کہا، اس نے اس سے کہا کہ ابھی یہاں پر میرا موقع نہیں آیا، یعنی اس نے کہا کہ دنیا میں میرا موقع نہیں آیا معجزے کرنے۔ بہت بات کو اور ریفرنس سے کاؤنٹر پڑا۔ خدا نے کہا اگلا پیج بھی دیکھ، وہاں لکھا اور یسوع نے کفرنہوم سے آ کر کانا گلیل میں یہ دوسرا معجزہ کیا۔ تو بھائی کانا گلیل کا اس علاقے کا پہلا معجزہ، پوری تھیولوجین، پوری دنیا کی ہسٹری، سارے مسیح بائبل پکڑتے ہیں، اور یسوع کا پہلا معجزہ کیڑا جی؟ ہاں چھوٹا جا بچہ بھی پہلا معجزہ پانی سے میں بنائی۔ وہ کوئی ایسی تھیولوجی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اگر کہہ بھی دیے پہلا معجزہ، لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں جب خدا کا روح سمجھاتا ہے، میں تو خود پریشان ہو گیا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہے جب روح کو، میں نے ایک مثال دی، ایسے جب خدا بتاتا ہے بہت ہی فرق ہوتی ہے۔ میں بدوؤں سے بہت ڈرتا تھا، میں نے ایک دفعہ جب پڑھا خدا نے میرا بولنا شروع، میں روزے رکھے ہوئے تھے، میں بھائی میں کہا خدا میرے ساتھ بول، تو پاک روح بولا۔ اس کے بعد مجھے اتنی قدرت مل گئی کہ اب بدروئیں مجھ سے لڑتی ہیں، جادوگر مجھ سے لڑتے ہیں، ابلیس کی طاقتیں مجھ سے لڑتی ہیں، میں نہیں لڑتا، میں نکال لیتا ہوں، میں حکم دیتا نکل، ابھی میں کیا ہوتا نکل نہیں کرتا، میں کیا 2 منٹ لگے نکل۔ تو پہلے میں ڈرتا تھا۔ تو یاد رکھیں جب خدا بولتا ہے تو پھر بائبل کی سمجھ آتی ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کلام نازل کیسے ہوتا ہے۔ پہلی بات رحمہ ملتا ہے، جو بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، جو یہ نہیں کہتے کہ منو علم مل جائے، 7 قسم دے مانے، 15 قسم دے مانے، اور بھائی اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، اچھی بات ہے، آنا چاہیے، 15 قسم کے مانے، 20 قسم کے مانے، پر جے تہاڈا خدا نے اللہ کی کوئی توبہ نہیں کی، نجات ہی نہیں پائی، پاک روح تہاڈے نال بول دین تے تانوں دا کی فائدہ ہے؟ سٹڈی تو کر سکتا کوئی بھی بائبل چوں حوالے کڈ سکتا، وہ کسی کتاب میں سے کر سکتا ہے، سائنس کی پڑھ سکتے ہیں تو بائبل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے بائبل پڑھنے علم سے نجات نہیں ملتی، آپ کو مکاشفے سے نجات ملتی ہے، جب خدا بولتا ہے، جب آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جب آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، جب آپ نجات، یہ تو بہت ہی فرق ہے، زندگی بدل گئی، اور میں نہ گالاں کڈن والا ایڈا پیڑا دل کو تے چھری مارنا، سچ کہہ رہے ہیں، ہاں بدل ہی گیا، ہن کو گالاں بھی کٹ جاندا تے معافی، میں کہ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ ہے خدا کا کام، اس کو کہتے ہیں مکاشفہ۔ آپ کو نجات کا مکاشفہ ہو جاتا ہے، آپ کو بدلوں نکالنے کا مکاشفہ، آپ کو اور مکاشفے ہوں گے، آپ کو روح القدس کا مکاشفہ ہو جاتا ہے، روح القدس کیسے نازل ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسے کام ہوتا ہے۔ پھر ایک نہیں اتنے ہیں کہ بندہ مکاشفوں کی زیادتی بھی ہو جاتی ہے، جب زیادہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، دعا کے ساتھ سنسیئر چلتے ہیں، تو سب کو نہیں زیادہ مکاشفے ہوتے ہیں، بائبل نے لکھا ہے مکاشفوں کی زیادتی کے سبب سے۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ تو نازل ہونے کا مطلب یہ ہے، پرانے ایک اور لفظ ہے نزول،
नज़ूल का मतलब था जिसको हम कहते हैं नज़ूल बंद हो चुका है। हम इस बात पर पक्के हैं, नई किताब, नया बाइबल के साथ कोई किताब नाजल होकर नई किताब नहीं जोड़ी जाएगी। ये किताबें 66 नाजल हो चुकी हैं और खुदा उनको कलाम देता था लिखने के लिए नबियों को, और सब नबियों की किताबें नहीं लिखी गई। नबी तो बहुत ज्यादा थे, एलिया के तो बहुत सारे शिगिर्द थे, पढ़ेंगे आगे, इतने का एक जगह तो सब ने किताबें लिखी, कोई भी नहीं लिखी। वो नबूवत करते थे, वो टाइमली नबूवत बताएंगे, जब नबूवत की बातें करेंगे ना फिर सिखाएंगे कि नबूवत जो है ना वो उसके बहुत से एरियाज हैं। एक ही लफ्ज नहीं है नबूवत बस पकड़ लिया तो सारे नबी बन गए। नबूवत के एरियाज होते हैं। याद रखिए कुछ नबियों ने नबूवतें की, वक्ती तो अपन की जरूरत होती थी, खुदा उनके इसलिए बोलता था, वो साबित हो जाता था, उसके बाद तो कुछ भी नहीं। कुछ की किताबें लिखी गई, खुदा ने कलाम में रहनुमाई के लिए नबी क्या होता है, किस तरह करता है, क्या क्या किस्म के नबी थे, क्या क्या उनमें किस्में थी, बड़ा कुछ है। तो इसलिए हमने अब एलिया से ये सीखा कलाम नाज़िल कैसे होता है। नंबर 1, लिखा हुआ कलाम पढ़ा कर, सादगी से पढ़ा, लिखा ना तौबा कर लो, तौबा कर लो। अगर लिखा गुनाह ना करो, ना करो। अगर लिखा कि शराबी खुदा की बात में दाखिल नहीं होंगे तो ना शराब छोड़ दो। सीधा एवं लड़ाइयां झगड़े पानी बोटियां बहसा च पैन चीज पी के नशा नहीं होना चाहिए, दर्द फलाना नहीं होना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਉਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਾਇ ਸੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੋਰੀ ਕਲਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਚਰਸ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰਸੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਚਰਸੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਖਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਪੀ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ चरस खा बहुत ही पी, है तो चरसी। मतलब कैसी जीव जी तर्जमे करते हैं, लंबे तर्जमे ना पढ़ो, सीधा सीधा तौबा करनी। तानू पता होंदा अंदरों दमीर भी दसदा है, जिंदगी भी दसदी है कि गुनाह अंदर हैगा, तो तौबा करनी है, उसी को कबूल करना है, यीशु के साथ चलना है। हालेलुया। और आप एलिया की तरह खुदा का कलाम नाज़िल भी होता है। वो कौन सा? आपको ये आपने क्या कहा, एक चौथी किस्म भी है, अब भी कलाम नाज़िल होता है। क्या? अरे भाई जो खुदा ने मेरे साथ काम करना, आपके साथ काम करना। अगर आप बहुत दुआ करेंगे, रोएंगे, तो हो सकता है ये कलाम का नज़ूल है। एक बहन है, उसका बेटा नहीं बदलता, बड़े रोजे रखती है, बड़ी रोती है, बड़ी दुआएं, कुछ नहीं होता। एक दिन वो घुटने टेक लेती है। और इस तरह की बहुत कहानियां, हजारों कहानियां हैं, थोड़ी नहीं है, मेरी अपनी बहुत है, मैं अपनी यहाँ बता रहा। घुटने टेक के दुआ कर, रोती रोती रोती, इतना रोई, खुदाया मेरा बेटा अंदर हो जाएगा, गैंगस्टर है, तू बदल दे, तो बदलता ही नहीं, मैं क्या करा। उसको एक हल्की सी आवाज आती है, फिक्र ना कर, वो बदल जाएगा। या आती आवाज अगले महीने, वो बदल जाएगा। तजर्बे हैं लोगों के, मेरे अपने बहुत तजर्बे हैं। आवाज आती है, मैं चुप। मैंने कहा ये नज़ूल है, खुदा डायरेक्ट बोला है, रूह कुद्दस के वसीला से भी बोलता है। उसके फिर कई तरीके हैं बोलने के, बाइबल से ही बोल सकता है और डायरेक्ट भी बोल सकता है। कुछ अगर खुदा ने मुझे कहना कराची जाओ, तो वो बाइबल में लिखा कराची जाओ, कोई आयत नहीं है कराची जाओ। तो मैं दुआ कर रहा हूँ तो मुझे आवाज आती है कराची जाओ, तो मैं कहते हैं ये क्या? और मेरे पास तक बहुत तजर्बे हैं। तो मैंने कहा अच्छा कराची में क्या लेने जाऊँ, मैं तो जानता नहीं। फिर मैं जाता हूँ तो वहाँ पर मुझसे होते हैं, शिफाएं होती हैं, बरकत लोग कहते हैं हम तो इंतजार कर रहे थे किसी ऐसे शख्स का, हम तो दुआएं कर रहे थे, तो काम हो जाता है। मैं चुप, मैं आकर मेरी वजह से दौड़ा हुआ, वो तो खुदा ने मुझे भेजा, मुझे पता ही नहीं था। तो अब ये जो नज़ूल हुआ है ना, इसको नज़ूल कहते हैं। नज़ूल का मतलब है खुदा आपके साथ बोला है आपके लिए, वो बाइबल बनाने के लिए नहीं, स्क्रिप्चर बनाने के लिए नहीं, साहिब बनाने के लिए नहीं, वो ऑलरेडी मुकम्मल हो चुके, किसी और की जरूरत नहीं है। बाइबल मुकद्दस बहुत कलाम है, जितनी पक्की इसकी की ये तरीम जी कोई और नहीं देता। बाइबल मुकद्दस बहुत कलाम है जो जिस पे पढ़ो तो आपका रिलेशन खुदा से बिल्टअप हो जाता है। बाइबल मुकद्दस बहुत कलाम है जो कहती है वो होना शुरू हो जाता है आपकी जिंदगी में, और मैं उसमें से एक छोटा सा गवाह हूँ। लाखों लोग हैं, करोड़ों हैं, किताबें लिखी अगलों ने। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि बाइबल की इंजील जो है नहीं, गॉस्पल ऑफ टी.एल. ऑस्बर्न, उन्हें अपने नाम करा दिया। इसका मतलब है तू अपनी इंजील कढ़ ली? कहता नहीं नहीं, अंजील वही आयतां ओदियां दसन दिया आ, पर दसन दिया आ कि वो बाइबल च तो लिखिया आ कि लोकां नूं तो तौबा दी मिलादी दी, लोकां तौबा कीती, अन्नियां दी अक्खां खुलियां ते मेरे भी खुलियां। उन्हें कहा मेरी इंजील केड़ी है, जेड़ा मेरा तजर्बा हो गया, खुशी की खबर। हुण इंडिया च उन्हें चैलेंज कीता सी, अंधे ठीक होए, बहुत लोग हिंदू क्रिश्चन हो गए, उन्हें बड़े बड़े मौजूद वसीले हुए, लंगड़े चलते थे। कहते ये मेरी इंजील है, मैं फलां मुल्क में गया, अफ्रीका में गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ये इंजील मैंने खुशखबरी सुनाई, यानी इंजील सुनाई, कौन सी? अपनी नहीं, वो बाइबल की जो न्यू टेस्टामेंट है ये सुनाई। उन्होंने कहा यीशु जिंदा है, वो ऐसे करता है, ऐसे करता है, उसके नाम में दुआ करने लगा, मोजे हो गए। उसे फिर अपने वाक़या देखे तो लिख दिया ये मेरी इंजील है। आप ये नहीं कह सकते नई इंजील लिख दी है
کہ اب آپ یسوع مسیح صلیب چڑھا تھا، 2 دفعہ نہیں چڑھا تھا، 4 دفعہ چڑھا تھا، ایسے ہوا تھا، یہ نہیں انجیل. وہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی. وہ آیتیں وہی بائبل کی لکھتا ہے اور کہتا ہے دیکھو یہ بائبل میں لکھا تھا، یہ ہو گیا. میں نے بھی اس کی پمفلٹ ایک پڑھا تھا، کیسے اس کی میٹنگ میں آیا ایک پاگل اور اس نے یسوع کو دیکھا اور وہ ٹھیک ہو گیا. اور وہ 30 سال سے پاگل تھا، گلیوں میں پھرتا تھا اور شہر میں مشہور ہو گیا. اسے اپنے اس پمفلٹ میں لکھا. ہاللیلویہ، کتنی زبردست بات ہے. تو یہ کلام زندہ خدا ہے، یہ کلام کا رسول ہے. خدا نے سے کہا. میں آپ کو بونکی کی بات بتاتا ہوں، خدا کے پاس جا چکا ہے. وہ افریقہ میں کر رہا تھا، ایک نے وہ کیا، اس کی کتاب میں لکھا کہ وہ کیا تو اسے جا کے خدا نے کہا تو نے ہاللیلویہ کے نعرے لگانے. ہاللیلویہ کا مطلب خدا کی تعریف ہو. اس کا چھوٹا سا مختصر مطلب جو ہے خدا کی تعریف ہے، یعنی یسوع کے نام کو جلال ملے، یسوع اونچا کر دیا جائے، خدا اونچا کر دیا. تو وہ جب کہنے لگا تو اسے جب کہنا شروع کیا تو کچھ سے کہا کچھ نہیں کہنا، جا کے اسٹیج پہ آپ نے یہی بولنا. وہ تقریباً کہتے ہیں کہ 5 لاکھ لوگ ہوں گے، میں بھی کہ 10 5 مجھے نہیں پتا، لیکن چلو اگر لاکھ بھی ہیں کتنے بھی ہیں. اور جتنے جادوگر اس کا مقابلہ کرنے آئے تھے وہاں کے افریقہ کے، وہ دیکھو 100 200 جادوگر سارے اکٹھے ہو کے کہتے دیکھیں گے جی آج مقابلہ کریں گے. وہ جیسے اس نے 3 دفعہ ہاللیلویہ سب ان کو کھانسی لگی، وہ دورے پڑ گئے، چیخا مارنے پہ، اور پھر انہیں مارتا گیا. ہاللیلویہ 5 7 نعرے اس نے مارے، ساری جماعت میں مارے، اور وہ سارے کے سارے بزرگ ان کی بات کی. جادو بھاگ گیا. جادو کیا تھا؟ بزرگ قابو کی ہوتی، جن قابو ہوئے. جن قابو کرنے والے سارے جادوگر ہیں ابلیس کے، جنات کے یار ہیں. بائبل میں لکھا ہے انہوں نے یار بن جاتے، انہوں نے رل کے کام کر دینا. اور وہ سارے بچ گئے اور وہ ٹھیک ہو گئے تو رونے لگ کے توبہ کر کے یسوع کو قبول کر، اور وہ سب مسیح کے پاس آ گیا. ہاللیلویہ. میں آپ کو کیا گیا بتاؤ، یہ ہے نظم الکلام کا. خدا نے کہا ہاللیلویہ بولنا، باز آئی اس کو، اور اس نے ایسا کر دیا. میرے بھی بڑے تجربے ہیں، میرے پاس بہت ایسے میرے تجربے ہیں، میں ان کا ذکر نہیں اب کرتا. میرے پاس بہت سنیں گے آپ، کچھ آپ دیکھیں گے ٹی وی پر تو آپ حیران ہوں گے. مطلب خدا یہ کلام کا نزول ہوتا ہے. خدا کیا بولتا ہے؟ خدا آپ کے منہ میں اپنا کلام ڈالتا ہے. خدا آپ کے وسیلے بولتا ہے اور لوگوں کے دلوں کے بید کھول دیتا ہے، ان کی ضروریات پوری کر دیتا ہے. تو یہ ہے خدا کا کلام. کلام کو باہر سے نہیں آتا، وہ بائبل کے اندر رہتا ہے، بائبل سے باہر نہیں ہوتا. اگر بائبل میں خدا نے کبھی کسی کو ایسی باتیں نہیں کی جو آپ کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں آپ کسی اور ہی کام کر رہے ہیں جو آپ کو نہیں پتا آپ خدا سمجھ رہے ہیں. وہ خدا نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی ہے. اور بہت لوگ ایسے کر رہے ہیں دنیا میں، جو خدا کو نہیں مانتے، جو یسوع کو نہیں مانتے، وہ بھی ایسے کر رہے ہیں. وہ بھی اپنی طاقت سے بہت کچھ کر رہے ہیں. آپ ان کی طرح نہ کریں. آپ میں اور ان میں فرق ہے. آپ کی باتوں میں اور خدا کی موضوع میں اور دوسرے موضوع میں فرق ہے. ہم ان کو سیپریٹ کر سکتے ہیں. خدا آپ کو برکت دے. الہیجہ جو تھا اس پر خدا کا کلام نازل ہوتا تھا، اس لیے تو ترنت دلیر تھا. خدا کا کلام اس پہ نازل ہوا. پہلے جو نازل ہوا وہ کیا ہوا کہ خدا کے کہنے پر اس نے دعا کی. خدا نے کہا بات سن، یہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اسرائیل والے، تو بھی جانتا ہے، تو بائبل کو جانتا ہے، ان کو بتاتا نہیں مان رہے. یہ نہ انہوں نے سارے نبیوں کو قتل کر دیا ہے. تو بچا ہے، کچھ اور چھپے ہوئے بچے ہوئے ہیں اور کوئی نبی نہیں ہے، تو ان کو کہہ نہیں سکتا، تجھے مارنے کو پڑتے ہیں. تو ان کو تو بتاتا ہے لیکن یہ نہیں سنتے، کیونکہ یہ اپنی بیوی ایزبل جو شیطانی تھی، جو بت پرست عورت تھی، اس کی بات مانتا ہے. یہ اخیاب بادشاہ بے شک اسرائیلی ہے لیکن یہ مانتا اس کی بات ہے، اپنی بیوی کے پیچھے لا کے الٹے کام کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ تجھے میں بتا رہا ہوں ان کو بتا، اور جب تو نے بتا دیا کلام تو اس کے بعد نہیں یہ سن رہے، اب میں تجھے کہہ رہا ہوں. خدا اس کو کہتا ہے دعا کر، دعا کر. کلام میں لکھا ہے اس نے زور سے دعا کی کہ بارش نہ، اور بارش رک گئی. جب اس نے دعا کی، خدا کی بات مانی، تو خدا نے ایک رسول ہے کہ جب دعا کرتے ہیں خدا کے لوگ تو خدا اس کلام کو پورا کرتا ہے. اس نے کہا کلام اپنا پورا کر. اور پھر خدا اچھا پھر جا، میں نے تجھے طاقت دے دی ہے، تو جا کر لوگوں کو بتا. آگے آپ کو کہہ دے جا کے کہ نہیں نہ مانتا تو اب تجھے میں کہتا رہا ہوں توبہ کر لے، واپس آ جا، صحیح ہو جا. تو نہیں سنتا، تو اپنی بیوی کی زیادہ سنتا، بت پرستی کراتا ہے، خدا کا نام نکال دیا ہے، یہاں بت پرستیاں شروع کرا دی ہیں، جھوٹے نبی بنا دیے ہیں، جھوٹے وہ کر دیے ہیں. اب سن دھیان سے. پھر اب جب تک میں اکیلا خدا کا نبی، لیکن میں تجھے بتا رہا ہوں میں واقع خدا کا نبی، مجھے خدا نے بھیجا. اب جب تک نہ کہوں بارش نہیں ہوگی. بارش بند کر دی. ایمین. بارش کو پہلے بند کرایا تھا دعا کر کے. انہوں نے کہا نہیں، اب میں اس کا اقرار کر رہا ہوں. یہ کلام نازل ہوا تھا. یہاں پر کیا کام نازل ہے اس کو ہم کل اور زیادہ دیکھیں گے اور دیکھیں گے. اس میں لکھا خدا نے اس کو کہا بات اس پر کلام کیا نازل ہوا. اب بھائی کال پڑے گا تو ساری دنیا پہ اثر ہوگا، تو وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، اس پہ بھی اثر ہوگا. پہلا اثر کیا ہوگا؟ جیسے یہ بند کرے گا تو اخیا بادشاہ دوسرے نبیوں کو بھی ایزبل کے کہنے پہ قتل کرا چکا تھا، تو اس کو بھی قتل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا. اس لیے اس کو ڈھونڈتا رہا بعد میں. اس لیے یاد رکھے کہ اس نے یہ کہہ کے اب اس نے کہیں جانا تھا، تو اسے کہا خدا میں نے کہہ تو دیا اس کو
اب جب بند ہو گئے ان کو وقت پڑے گا تو مجھے ڈھونڈیں گے مارنے کے لیے، تو میں کیا کروں؟ تو خدا نے اس پر کلام نازل کیا۔ کیا کلام نازل کیا؟ آئیے 1 منٹ کے لیے پڑھ لیتے ہیں کہ خدا نے اس پر کلام نازل ہوا۔ 17 باب کی 3 آیت، یہاں سے چل دے، پہلا کلام نازل ہوا یہاں سے چل دے۔ پہلے کہیں نہیں لکھا یہاں سے چل دے پوری بائبل میں، پرانی عہد میں اس سے پہلے جو بائبل تھی وہ بھی ابھی بھی موجود ہے، یاد رکھے، چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر، کہیں نہیں لکھا مشرق کی طرف اپنا رخ کر، اور ریت کے نالا کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ۔ ہو گیا کلام نازل۔ خدا نے جو رہنمائی دیتا ہے اس کو بھی کلام کا نزول کہتے ہیں۔ کلام کا نزول دنیا کے لیے نہیں، کتابیں بنانے کے لیے نہیں، اسکرپچر یا صحائف بنانے کے لیے نہیں، جن کو ہم صحائف کہتے ہیں، بائبل بنانے کے لیے نہیں، میری زندگی کے لیے خدا روح القدس میری رہنمائی کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ بھی ایلیا کی طرح یہ والا حصہ سب کے لیے موجود ہے۔ پرانے عہد نامے میں چند ایک لوگوں کو روح القدس ملتا تھا، یسوع کے آنے کے بعد ہر وہ شخص جو یسوع کو قبول کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، نجات پاتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، یسوع پر ایمان لے آتا ہے، اس کو نئی پیدائش مل جاتی ہے، روح اس کو بدل دیتا ہے، اس کی زندگی کے اندر روح القدس نازل ہوتا ہے۔ روح القدس اس کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے توبہ کرتا ہے روح القدس ہی کرواتا ہے توبہ، روح القدس ہی قائل کرتا ہے، روح القدس ہی آپ کی زندگی کے اندر عجیب کام کرتا ہے، اور روح القدس آپ کو نجات دیتا ہے، نہیں پیدائش دیتا ہے۔ اب کیا کرتا ہے؟ روح القدس چاہتا ہے اور آگے بڑھ، مامور ہو جاؤ، اور دعا کرو، اس کی پاور سے بڑھ جاؤ، اور دعا کرو، روح القدس کا بپتسمہ پا لو، اور آپ دیکھو گے یہ مختلف تجربے ہیں، اور روح القدس جو آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ اور جب وہ آئے گا تو ایک بڑا ضروری تجربہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی آواز سنیں، ہم روح القدس کی آواز سنیں، ہم اس کی رہنمائی میں آگے بڑھیں، ہم اس کے نام کو جلال دیں، ہم اس کے لیے جئیں، اور روح القدس ہماری رہنمائی کرے۔ آمین۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی روح القدس کا مسا ہے تو پہلے توبہ کریں، پہلے خدا کو قبول کریں۔ اگر آپ نے کبھی توبہ نہیں کی تو آپ سچے دل سے یسوع پر ایمان لے آئیں۔ آپ گنہگار ہیں، آپ سچے دل سے اقرار کر لیں کہ یسوع تو نجات دہندہ ہے، تیرے بغیر میں کچھ نہیں ہوں، آج میں توبہ کرتی ہوں، توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہ چھوڑتا ہوں، تو میرے جیون بدل دے، میری زندگی بدل دے، مینوں اپنا بنا لا، میں دے بعد تیرے پیچھے چلاں گا، اور میرے سارے پاپ شما کر دے، میرے سارے گناہ معاف کر دے، تو دے، اور جی میں تل جان گے پھر اگے ودنا ہے، اتنے نہیں بیٹھے رہنا، یہ شروع ہوا۔ یہ تو اس طرح جی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو بچہ پھر پیدا ہوتا ہے، پھر ود آیا، تو پھر روز دعا کرنی ہے، بائبل پڑھنی ہے، پربھو دے شبد پڑھنے نے، وہ وچن پڑھنے نے، اگر کتنی ملتے تو تاڑیاں سیل دے اتنے بھی تمہیں مل جان گے۔ تاڑی سیل دے اتنے اج کل بائبلاں نے، جہڑی زبان چ لینی جی، پنجابی چ لینی جی، اردو چ لینی، ہندی چ لینی جی، اردو انگریز چ لینی، جہڑے تمہیں پسند ہے، تو وہ اپنا ڈاؤن لوڈ کرو تو انہیں روز پڑھیا کرو۔ اور اگر زیادہ جاننا ہے یسوع نوں تو پہلا یوحنا دی انجیل پڑھنا شروع کرو، کیونکہ یوحنا دی انجیل دے وچ تانوں یسوع دا تے خدا دا تے روح القدس دا پتہ لگ جائے گا۔ جب تانوں خدا دا پتہ لگ گیا نا، پھر اس ساری بائبل پڑھو، بے شک انہوں انجیل پہلا پڑھو، بے شک وہ پرانا عہد نامہ پڑھنا شروع کر دو، جو مرضی پڑھو، لیکن تسی اچھی گل ہے کہ تسی آسان تو شروع کرو، کیونکہ جدوں بھی سیکھی دا تو پہلا آسان سیکھی دا، پھر اس تو مشکل، پھر اس تو مشکل، اس تو مشکل، پھر تانوں زیادہ سمجھ آئے گی۔ اس واسطے خدا تہاڈے نال ہوے۔ اگر تسی مسیح ہو، بائبلاں گھر چ رکھیاں نے، کدی یوحنا دی انجیل نہیں پڑھی، کدی سنی نہیں، کدی اتنے غور نہیں کیتا، بس ایک دو آیتاں یاد کر لیاں، لوکاں نے سنا چھڑیاں تے آپ بھی سن چھڑیاں، تو پھر بھی بائبل پڑھنا شروع کرو، تانوں پھر یسوع دا پتہ لگے گا صحیح، پھر تانوں تجربے صحیح ہوں گے، پھر تانوں خدا دی برکتاں ملن گیاں، پھر تانوں روح القدس قائل کرے گا، پھر تاری روح القدس مدد کرے گا، لکھیا مددگار بھیجاں گا، اور سب لیے آخری زمانے چ ہر فرد بشر لیے۔ وہ ناپ کے نہیں روح دیتا، تھوڑا تھوڑا نہیں دیتا، ناپ ہی نہ کر دے کرو، لوگوں کو سن لیا یسوع مسیح جو نام مسا دے دے جی تانوں، اور یہ بھی آپ نے چھوڑنا، اس پر بھی کسی وقت آپ کو ٹیچ کریں گے، آئیے دعا کریں، سب اپنے خدا سے دعا کریں۔ خدا زندہ، خدا میں تیرا شکر کرتے ہوئے اپنے تمام بہن بھائیوں کو، سامعین کو، سننے والوں کو، اور خدا جتنے لوگ بھی پیارے یسوع مسیح ناظرین ہیں جو دیکھنے والے ہیں، ان پر تیرا ہاتھ چاہتا ہوں۔ خدا میں یہ چاہتا ہوں روح القدس تو نے یہ باتیں مجھے بھی سمجھائی ہیں، اور نئے طریقے سے سمجھا رہا ہے، آگے سمجھاتا جا رہا ہے، مجھے بھی اس پر عمل کرنے کا فضل دے، میں بھی اور نزول چاہتا ہوں، میں بھی اور چاہتا ہوں تیرا کلام نازل ہو۔ تیرا کلام نازل نہ ہو تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ میں کلام سنا سکتا ہوں، نہ میں خدا خود چل سکتا ہوں، نہ میں کامیاب ہو سکتا۔ اس طرح یہ بہن بھائی بھی جو خدا تیرے لوگ ہیں، جو کلام سن رہے ہیں، یہ توبہ کریں، نجات پائیں، تیرے کلام پر عمل کریں، اور خدا سچے دل سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کو چھوڑ کر، یہ جوان بچے، یہ بیٹیاں، یہ بیٹے، یہ لوگ، یہ غیر قوم، یہ غیر مسیحی، نامی مسیحی، سارے خدا توبہ کریں، جو خدا کے بندے وہ بھی صحیح توبہ کر کے پاک روح کی رہنمائی میں چلیں، آگے بڑھیں، اور تیرے نام کو جلال ملے۔
खुदा हम तेरा शुक्र है तूने हमारी दुआ को सुना है। इसलिए यीशु के नाम में उसी मसा के सबब से सारे जीवे तोड़ डाले जाएं। यीशु का लहू इनको मसा करे, पाक करे, धो डाले। गुनाह खत्म हो जाए, इब्लीस की ताकतें खत्म हो जाए, गुनाह की ताकत खत्म हो जाए। इब्लीस की जितनी ताकतें छुप कर इनमें काम कर रही हैं, इनके घरानों में काम कर रही हैं, यीशु के नाम से निकल जाए। और खुदा हम तेरा लहू इन पर आए, तेरी पाक रूह की आग आए और इनके मिसाइल जो पहाड़ की तरह यीशु के नाम में उखड़े, यीशु के नाम में उखड़े और मुकम्मल तौर पर इनके घर में सुकून आए। इनके घर में जो रास्ते बंद हुए हैं वो खुल जाएं। अगर इनके कोई मोज़ात रुके हुए हैं वो होने शुरू हों। अगर इनकी कोई ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, यीशु के नाम में आसमान खुले ताकि इनकी सारी ज़रूरियात पूरी हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम जिंदा खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, आपने हमारी दुआ सुन ली है। आप हमेशा हमारी प्रार्थना सुनते हैं। जितने लोग भी इसको सुनेंगे उनकी ज़िंदगी में काम कर। और हम तेरा शुक्र करते हैं अल्लाह की ज़िंदगी के लिए, जो खुदा हम जिंदा खुदा एक बड़ा स्पेशल नबी गुजरा, हमें भी उसकी तरह खुदा अनाइंटेड कर, मसा शुदा कर, हमें भी रूह और आग से भर, हमें भी कुदरत से भर, हमें भी अपने कलाम के नज़ूल की पहचान दे और हमें शख्सी तौर पर हमारी रहनुमाई किया कर। अपने कलाम से भी, अपनी आवाज़ से भी, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रूह कुदस तू हमें चलाया कर, ताकि हम बाप की मर्ज़ी को पूरा करते हुए यीशु के नाम में वो सारा अजर हासिल करें जो हमारे लिए रखा गया है। ये सब कुछ है बाप, हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं। आमीन।